سلام عصمت زہرا کی ورثہدار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، سلام صفت نبی کی شریک کار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسنوں تو آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دوا بنائے ہوئے، صبح دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کے عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی، سلام ہمارا اس بی بی پر جسے قدم قدم پہ رلایا گیا، سلام ہمارا اس آقا زادی پر کہ جس کی چادریں چھینی گئیں، جس کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، جو 11 محرم کو بھائی بھتیجے اور بھائیوں کی لاشوں پہ یہ روتی ہوئی کہتی ہوئی گزر گئی، نانا بچ گئی شریعت مگر اپنوں پہ رونے نہ دیا گیا، ارباب ازا دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں، میرا دل تھا مسائل پڑھنے کا، لیکن حالات کے پیش نظر میں تو بس اتنا کہوں گا کہ ایک تابوت لایا جائے، آج مسائل پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ آج ان غریبوں کا دسواں ہے، ان مظلوموں کا ماتم ہے کہ جن کی مائیں بہنیں بے ردا بازاروں سے گزاری جا رہی ہیں، جن کے شیر جیسے بیٹے ہوں ان ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں، بازاروں میں پتھر مارا جا رہا ہو اور پیشانی خون سے زخمی ہو گئی ہو، 4 برس کی بچی جو اپنے قیدی بھائی سے رو کر کہتی ہو بھئیا ان سے کہہ دو کہ سفر کرنے کے لیے سکینہ تیار ہے، بھئیا پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، چھالے پھوٹ چکے، بھئیا ان سے کہہ دو سفر کرنے کے لیے سکینہ تیار ہے، مگر ان سے اتنا کہہ دو کہ منہ پہ تماچے ہمارے ہیں، بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ اپنے مظلوم بابا کی لاش کو مقتل میں چھوڑ کے سفر طے کر رہی ہے، ہاں آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی امت سوائے امام مظلوم کربلا کے، علماء کرام، ذاکرین، خطبہ، انجمنائے ماتمی کے ممبران، زائرین، مومنین، بچے، یہ پردہ بہنیں سب موجود ہیں، اور چلو سنجھولی چلے، آج کربلا والوں کا دسواں ہے، آؤ چلو فرصہ دے کے آئیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا، یقیناً یہ بڑا عظیم الشان عرصداری اور یہ اہتمام ہوتا ہے، اس سال جلوس میں تاخیر بھی ہوئی ہے، اس کی وجہ آپ سب سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ موسم کا خراب ہونا ہے، یہ کئی راتوں کے جاگے ہوئے ہیں، بس یہ چاہتے تھے کہ سوگوار آئیں، غریبوں کا تابوت اٹھے، اور یہ آنے والے جب روئیں گے تو ہم کربلا کا رخ کر کے آواز دیں، اے غریب زہرا سجاد غریب کو روتا ہوا سنائے، جو 11 محرم کو بھائی اور بابا کے لاشے پہ رو کے کہتا تھا بابا دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کا بابا مارا جائے اور لاش کا بیٹا پھن پڑا ہو، ہاں یہی گریے کا حق ہے، ایسے ہی ماتم کرتے ہیں، دیکھیں منتظمین فکر مند تھے، اللہ جانے مجمع آئے گا نہیں آئے گا، موسم خراب ہے، مگر اتنا یاد رکھیے جب آپ کی آوازیں بلند ہوں گی تو ان کا دل خوش ہوگا، اس لیے کہ مادر حسین ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے اپنے لال کا پرسہ لینے آئی ہے، انہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ گریہ کریں، انشاءاللہ علماء اور ذاکرین کو آپ سنیں گے، مہاراشٹر بامبے سے انجمن آئی ہے، سلطان پور کے انجمن ہے، اور
مختلف انجمن ماتمی موجود ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان سے جتنا ممکن ہو سکا اہتمام کیا ہے، مگر اس کے باوجود ان کی جانب سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دینا، اگر کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ بہت کوشش کی ہے کہ زائروں کو کوئی تکلیف پہنچنے نہ پائے، انجمن ماتمی کو کوئی اذیت پہنچنے نہ پائے۔ لائٹ خراب ہوئی، موسم خراب ہوا، ان سب کے باوجود پوری کوشش ایک ایک بچے کی ہے کہ کسی جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام ہے۔ یہ جو اپنی ماؤں کے آغوش میں اصغر کے جھولے کو سلام کرنے کے لیے آزادار آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی سبیل لگی ہوئی ہے تاکہ یہ پیاسے نہ رہ جائیں۔ میری بس ایک گزارش ہے، آپ اگر کمی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ اس لیے ان کی نظروں کے سامنے وہ 4 برس کی بچی ہے جو کربلا سے روتی ہوئی گزر گئی تھی اور کہتی تھی بھیا کیا چچا فرات پہ رہیں گے، کیا بھیا مقتل میں رہے گا؟ ہاں، اسی سکینہ کے بابا کا تابوت آئے گا، وہ فرات والا غازی جو ساحل پہ فرات کے سو گیا، اس کا وہ عظیم الشان تابوت ہے، مگر اس کا جنازہ نہیں آئے گا، علم آئے گا۔ اس لیے کہ حسین علم لے کے آئے تھے تو علم آئے گا۔ رونے والوں گریے میں کمی نہ کرنا، بس جلدی سے، چونکہ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں، تمہید کی کوئی گنجائش نہیں، مگر ہاں جب موسم خراب ہوا ہے، جب موسم خراب ہوا ہے، یقین جانیں عزاداری لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ارے چھوڑیے موسم کا کیا ہے، جب حالات خراب ہوئے ہیں تو زمانے نے دیکھا ہے کہ عزادار کیسے سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ ارے ہم تو زندہ ہی رونے کے لیے کربلا والوں کے، دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے؟ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ، نہ روئیں نہ بہائیں آنسو، تو پھر یہ بتاؤ کسی 4 برس کی بچی کو ایسے مارا جاتا ہے تماچا؟ ارے اس کا بابا مارا گیا ہے، تم نے ذرا سا رحم کھایا ہوتا، تم نے اسے ستایا اور رلایا ہے۔ زندان میں رو کے کہتی تھی بھیا سجاد یہی رہنا ہے یا گھر چلنا ہے، مگر اسی زندان میں وہ بچی روتی ہوئی موت کی آخری عشقی لیتی ہے۔ اچھا بتاؤ کسی ماں کی آغوش سے 6 مہینے کا بچہ، ارے کیا چاہیے تھا؟ تھوڑا سا پانی چاہیے تھا۔ دوسری قومیں کہتی ہیں اس کے گلے میں ایک بوند پانی ڈال دیا جاتا تو اس کی پیاس بجھ جاتی، مگر تم نے کیا کیا؟ جتنا کم سن تھا اتنا بڑا تیر چلایا، ماں تڑپ کر کے رہ گئی، آغوش سے بچہ چھیڑ لیا، پھر بھی پوچھتے ہو کیوں روتے ہو؟ ارے بیٹا موجود تھا، کم سے کم باپ کو کفن دے لینے دیا ہوتا، کم سے کم باپ کی قربت بچہ ٹھیک ہے نہ کیا ہوتا، تو 4 برس کی بچی میں کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی، جب وہ سینے سے لپٹ کے رو رہی تھی تو تم نے تازیانہ اسے مارا، کہتی تھی بھیا میں تو بابا کو رونا چاہتی ہوں، اسے رونے نہ دیا۔ ہاں انہی کا تابوت آنے والا ہے۔ میں منتظمین سے کہوں گا دل چھوٹا نہ کرے، بالکل دل چھوٹا نہ کرے، یہ زائر آئے ہیں اور ہر حال میں آئیں گے۔ عزائے سرکار سید الشہداء کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، یہ ماتمی دستہ آئے گا، مگر میں ماتمی دستے سے پوچھتا ہوں آرام کر لیا؟ انجمن پنجت تمید اللہ خانی بتایا بہار سے آئے ہیں، مظفرپور سے، مگر میں نے دیکھا منتظمین وہاں جا رہے ہیں، بچوں کو سلا دیجئے، سفر کر کے آئے ہیں۔ سجانوں خدا تمہاری ماں مسایا تمہارے سروں پر سلامت رکھے، اس نے بھیجا تھا حسین پہ رونے کے لیے، تم نے جلوسوں کی رونق بڑھائی اور تم وہاں سے چلے آئے، مگر تم نے آرام کیا۔ آج 19 محرم ہو گئی، شام غریبہ کی جاگی ہوئی سکینہ، بھائی کو کھو چکی زینب، اکبر کو کھو چکی لیلا، قاسم کا ماتم کرتی فروار رواب، جو اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی، انہیں کا تابوت آنے والا ہے۔ بس مجھے ایک منظر پیش کرنا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں مسائل بات کے سامنے پڑھتا، مگر کیا کروں؟ بہرحال ارباب اعزاز ابھی انجمن ماتمی کا سلسلہ ہے اور یہ چاہیں گے منتظمین اس خراب موسم میں جو زائر آئے ہیں، یہ جو بہنیں ہیں نا، یہ جو آج آپ کھڑے ہیں جلوسوں میں، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے؟ ایک وہ علی کی بیٹی کا درد، زینب کا، جو بیویوں سے روکے 11 محرم کو کہتی تھی بیویوں غم نہ کرو،
زینب ضمانت لیتی ہے، وعدہ کرتی ہے، جب زندان سے رہا ہوئے تو آج تک کی تاریخ ہے، جب بھی کوئی قیدی رہا ہوا ہے تو خوش ہوا ہے، مگر یہ پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں۔ زینب نے سب سے پہلے صفے ماتم بچھائی، آواز سجاد ہم بھول نہیں پائے ہیں تمہارا وہ زرد چہرہ جو تم رو کے کہتے تھے پھپھی اماں بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہے، آؤ میرے لال بیٹھ جاؤ، زینب تمہیں پرسہ دیتی ہے۔ لیلا تمہارے اکبر کو میں بھول نہیں پائی ہوں، لیلا تم اپنے اکبر کو رو نہ سکی، آؤ تمہارے بیٹے کا پرسہ ہے فروا، میں نے تمہارے بیٹے کی لاش کی گٹھری دیکھی ہے، اور تمہارے لال کے لاش کے ٹکڑوں کا پرسہ، اے رباب تمہارا سہاگ بھی اجڑ گیا، گود بھی اجڑ گئی، سکینہ بھی زندان میں مر گئی، اور تمہارے مگر اے زینب اور محمد کا پرسہ ہم نے رہے۔ بی بی اپنے بچوں کا پرسہ لے لو، ہاں یہی گریے کا حق ہے، خدای ناوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیئے، یکے بعد دیگرے تابوت آنے لگیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب موسم خراب ہوا ہے، جب حالات خراب ہوا ہے، یہ آزادار جوک یا جوک نکلے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ابھی کتنے دن ہوئے ہیں، مولانا شاہد رضوی صاحب قبلہ موجود ہے یہاں پر، ہمارے علماء و ذاکرین انجمن اہل کے ذمہ داران موجود ہیں، انصاف سے بتائیے کیوں کہانی کے تھا جا رہے ہو کربلا جاؤ، اپنے پیروں پہ چل کے نہیں آ سکو گے، کہا تھا نہیں کہا تھا، ہوا کیا تھا، ماں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا تھا، سر پہ پانی دیے ہوئے کہتے تھے اے ظاہر حسین آؤ میں تمہیں پانی پلا دوں اور میں تمہارے پیروں کو دبا دوں، کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں کو یاد تھا کہ 4 برس کی بچی روٹی بھی ڈوبی ہے، ان ماں نے بچوں کو قربان کیا۔ یاد دلاؤں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، حالات خراب ہوئے تھے تو ظالم حکومت نے اعلان کرا دیا تھا، ایک بی بی تھی معظمہ خاتون جو ہر سال امام مظلوم کی زیارت کے لیے جاتی تھی کربلا معلیٰ، حکومت نے اعلان کرا دیا اب کوئی زائر زیارت کو نہ جا سکے گا، جو اعلان کرایا نا کہ کوئی زائر زیارت کو نہ جا سکے گا، اس کی ایک سر آہ نکلی، ہائے حسین جو ہر سال زیارت کو جاتی تھی۔ اب ایک شرط کے ساتھ اجازت دی گئی کہ اپنی اولاد قربان کرنا ہوگا پھر زیارت کے لیے جا سکو گے۔ رات کی تاریکی تھی، اس کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، رات میں تنہائی میں سسکیاں لے کے رو رہی تھی، لائٹ بیٹا قریب پہنچا، اماں روتی کیوں ہو؟ کہا بیٹا تم نے اعلان نہیں سنا؟ تو کیسا اعلان؟ کہا اب میں زیارت کو نہ جا سکوں گی، غریب زیارت۔ کہا اماں جاؤ گی زیارت کے لیے؟ کہ بیٹا سنا نہیں اعلان کہ بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا؟ تو بیٹا کہتا اماں تم کس دن کے لیے پالا ہے، میں قربان ہوں گا تم زیارت کے لیے جاؤ گی۔ عزیزوں یہ دونوں ماں بیٹے چلے، بارڈر کے اوپر تمام سپاہی موجود تھے، انہوں نے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ کیا جذبہ ہے، ایک مدد سپاہیوں نے آپس میں بات کیا، لگتا ہے یہ قربان ہوگی بیٹا زیارت ہو جائے گا، لیکن بات عجیب سی ہوئی جب وہ قریب پہنچے ایک مدد ضعیفہ کہتی ہے بیٹا قربان ہوگا میں زیارت ہو جاؤں گی۔ کہا ایسے نہیں، بیٹا بھی قربان ہوگا، لاش پر سے گزر کے جانا ہوگا۔ اس نے کہا قبول ہے ہمیں، میں تو غریب زہرا کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ ماں کے سامنے بیٹے کو قربان کیا گیا، ماں سے کہا لاش پر سے گزر کے جانا ہوگا، ماں لاش پر سے گزر کے چلی ہے، مگر خدا کی قسم اپنے بیٹے پہ روئی نہیں۔ جیسے ہی کربلا کی دور سے حد نظر آئی، اس نے غریب زہرا کے روزے کی گنبد دیکھی، سوال کی آواز دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے غریب زہرا تمہاری غربت کو سلام، دعا کیجئے گا پروردگار آپ کو زیارت کے لیے کربلا معلیٰ لے جائے۔ جیسے وہ پہنچی، اب سوچیں جس کی زندگی کی یقین ہوگی یہ آخری زیارت ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی، زری سے لپٹ کر کے کبھی سکینہ کی یتیمی کا پرسا، کبھی اکبر کی تنہائی کا پرسا، کبھی حسین کی غربت کا پرسا، کبھی عباس کی مظلومی کا پرسا دیتی ہوئی وقت پورا ہوا، اب یہ بی بی واپس آ رہی تھی، مڑ مڑ کے غریب زہرا کی تربت کی طرف دیکھتی اور یہ کہتی جاتی تھی شاید یہ زندگی کی آخری زیارت ہے، اے میرے آقا
اگر اور اولادیں عطا ہوتی تو بیٹوں کو قربان کرتی جاتی، زیارت کے لیے آتی جاتی۔ عزیزوں نہیں روئی بچے کو، واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے اسے یاد آیا، جب زیارت مکمل ہو گئی اپنے وطن کے قریب پہنچی تو اب گھر کی تنہائی تھی، ایک ہی سہارا بیٹا تھا، بیٹے کی یاد آئی۔ حکمت اور ماں نے کہا چلو کم سے کم تربت پہ جا کے بیٹے کا شکریہ تو ادا کر دیں کہ تم قربان ہوئے، ہم نے زیارت کر لیا۔ جیسے ہی اپنے بیٹے کی قبر کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا، ایک پردہ پوش بی بی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہے۔ آواز دیا بی بی یہ میرے بیٹے کی تربت ہے، تم میرے بیٹے کی تربت پہ رو رہی ہو؟ کوئی جواب نہ ملا۔ آواز دیا بی بی یہ میرے بیٹے کی تربت ہے، تم رو رہی ہو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ عزیزوں کوئی جواب نہ ملا۔ پھر شانوں کو ہلاتی بی بی یہ میرے بیٹے کی تربت ہے، تم رو رہی ہو؟ ایک مرتبہ بی بی نے آواز دیا ارے اپنے بیٹے کو قربان کر کے تم میرے بیٹے کو رونے گئی تھی، میں تمہارے بیٹے پہ رونے کے لیے آئی ہوں۔ یہ احساس نہ کیجیے گا کہ آپ کو کوئی دیکھتا نہیں، اللہ جانے ٹوٹی پسلیوں والی زہرا کہاں ہوگی مجھے نہیں پتا، لیلا کہاں ہوں گی، فروہ کہاں ہوں گی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بعضیزوں یکے بعد دیگرے تابوت آنے والا ہے۔ کیا اعلان ہوا ہے؟ کیا اعلان ہوا ہے؟ 18 بنی ہاشم کے تابوت۔ کس کے تابوت؟ 18 بنی ہاشم کے جنازے۔ ایک جنازہ ہوتا تو ہم کچھ نہ کہتے، 18 جنازے ہیں۔ ذرا اپنی آنکھوں سے دنیا آ کر کے دیکھے، 6 مہینے کے بچے کا بچہ، 18 برس کے بیٹے کا، 7 سال 9 سال، اللہ ان عمروں کے جنازے آنے والے ہیں جن کا دسواں کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ بس 5 منٹ کی اجازت اور دے دیجئے تاکہ میں گزارش کروں، جب تک یہ آنکھیں فرات نہیں بنیں گی۔ دیکھیں جو اس کا اپنا ہوتا ہے وہ تڑپ کے روتا ہے۔ عزیزوں ایک تابوت ہوتا تو میں کچھ نہ کہتا، 18 تابوت آنے والے ہیں، پوچھا دینا ہے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، اس کے بعد تابوت آنے لگیں گے۔ مولانا شریف عباس صاحب قبلہ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے تابوت بس نکلیں گے، آپ اپنے کاندھوں پہ اٹھانا، ماتم کرنا۔ شریف صاحب انصاف سے بتائیے، وہاں تابوت کے پاس بچے بیٹھے ہیں، کہاں دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یاد آیا کچھ آپ کو؟ بچے دیر سے بیٹھے ہیں۔ ایک ایک بچہ کہتا ہے اس تابوت کو کاندھا میں دوں گا، اس تابوت کو میں اٹھاؤں گا، اماں سے جا کے کہوں گا ماں میں کربلا والوں کا تابوت اٹھا کے آیا ہوں، کل حسین اکیلے میتیں اٹھا رہے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، اے غریب زہرا تابوت کو کاندھا ہم لیں گے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس ختم کر دیا میں نے، 5 منٹ اور اس کے بعد تابوت کی زیارت آپ کرنا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کرو گے۔ عزیزوں یہ کچے گارے مٹی کا گھر جو ہے نا، محبت پروان چڑھ رہی ہے۔ اس گھر میں سب ایک دوسرے پہ قربان ہیں، لیکن اس گھر سے جنازوں کا ایک سلسلہ ہے۔ کبھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، کبھی 19ویں رمضان کے صبح مسجد کوفہ سے لایا جاتا ہے، کبھی 28 سفر کو گھر سے جنازہ نکلتا ہے، مگر یہ کھل کے رو نہ سکے، ماتم نہ تھا سکے۔ جنازوں کا ایک سلسلہ ہے، مگر آپ کے سامنے جو منظر پیش کرنا ہے یہ تسبیح میں گدھا محبتوں کے جو گھر ہے۔ اس گھر میں ایک بی بی ہے جس کا نام ہے شیری۔ کیا نام ہے؟ شیری۔ یہ کس کی کنیز ہے؟ بی بی شہربانو۔ تاریخ کہتی ہے بہت کم سن تھی جب اس گھر میں آئی، اس گھر کے ماحول، یہ تربیت۔ ایک روز آقا حسین کی نظر پڑی، مولا نے فرمایا شہربانو تمہاری یہ کنیز بہت شریف ہے، 18 تابوت آنے والے، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو، تمہاری یہ کنیز بہت شریف ہے۔ مولا کہہ کر کے گزر کے شہربانو نے بلایا، آواز دیا شیری ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اس لیے کہ کائنات کے شریف آقا نے یہ کہا ہے کہ تمہاری یہ کنیز شریف ہے۔ اللہ اکبر، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والی بی بی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ کہا کہ یہ رونے لگی، آواز یہ بی بی اس گھر سے الگ نہ کرنا، اس گھر سے الگ نہ کرنا۔ یہ بی بی مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب شہربانو سے یہ کہا کہ میرا ایک چاہنے والا ہے جو کوفے میں رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا آق ان سے کر دوں۔ بی بی سے پوچھا گیا، بی بی نے اجازت دی، مگر ایک شرط رکھ دی۔ کس نے؟ شیری نے۔ کہ مولا ٹھیک ہے رخصت کر دو، مگر ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ میرے شوہر سے اتنا ضرور کہہ دینا کہ مجھے کم سے کم سال میں کچھ موقع ہوں جب ان گھر والوں سے ملنے کی اجازت دے دے، میں ان کے بغیر رہ نہیں پاؤں گی۔
بات طے ہو گئی، وہ ہر سال زیارت کرنے کے لیے آتی تھی، کس سے؟ کائنات کے شریف لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ میری طرف دیکھیں گا، 18 بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں، یہ زیارت کر کے واپس جا رہی تھی کہ ایک آواز نے اسے رکنے پہ مجبور کیا۔ آواز آئی، شیریں پلٹی مولا کہ شیریں اب تم نہیں آؤ گی۔ شیریں رونے لگی، مولا کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ نہیں شیریں اب ہم آئیں گے۔ شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، ارے کائنات کا عظیم آقا میرے گھر آئے گا، مولا آپ میرے گھر آئیں گے؟ کہ شیریں میں اکیلا نہیں آؤں گا۔ کہ جی مولا، کہ میرا عباس آئے گا۔ شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، اللہ میرا آقا عباس غازی آئیں گے؟ آواز یہ، شیریں عباس اکیلا نہیں آئے گا، کہ پھر؟ کہ میری بہن زینب بھی آئے گی۔ ارے شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، جس بی بی نے مجھے شرافت کی سلیقے سکھائے ہو، شریعت سکھائی ہو، وہ بی بی میرے گھر۔ کہ شیریں زینب اکیلی نہیں آئے گی، ام کلثوم آئے گی، 4 برس کی سکینہ بھی آئے گی۔ ارے شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، اکبر بھی آئیں گے، قاسم بھی آئیں گے۔ شیریں بہت خوش ہوئی، ارے اتنے بیک وقت اتنے مہمان میرے گھر، خوشی کا ٹھکانہ مجھ غریب کے گھر کائنات کے آقا آنے والے ہیں۔ خوشی خوشی واپس چلی گئی، اپنے گھر کو آمادہ کرنے لگی، یہ لوگ میرے گھر آئیں گے۔ جب بھی بازار میں کوئی شور ہوتا یا کسی کے آنے کی خبر ہوتی، جلدی سے کہتی اپنے شوہر سے، جاؤ دیکھ کے آؤ، لگتا ہے میرے مہمان آ گئے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو یہ مایوس ہو جاتی کہ نہیں تیرے آقا نہیں آئے، مدینے والے نہیں آئے۔ یہ روتی ہے، گھر کو آمادہ کر رہی ہے۔ ایک روز بازار میں شور ہوا، ایک شور و غل تھا۔ یہ کہتی ہے کیسا شور ہو رہا ہے؟ جاؤ دیکھ کے آؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے مہمان آئے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہو۔ شوہر آیا اور آنے کے بعد اب روتا ہوا گھر واپس گیا۔ جب یہ روتا ہوا گھر واپس گیا تو شیریں کی نظر پڑی، کب کیا ہوا؟ آج تک تم ایسی کیفیت سے نہ؟ وہ رو کے کہتا ہے، بڑے قیدی دیکھے لیکن ایسے شریف قیدی نہیں دیکھے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہ اس میں ایک 4 برس کی بچی ہے کہ جس کے رخسار کے تماچوں کے نشان ہیں، جس کے سر پہ گرد پڑی ہوئی ہے، جس کے کانوں سے تازہ لہو بہ رہا ہے، جس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کا گلا کس کے باندھا گیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ گھبرا گئی، تم اسے دیکھ کے آئے؟ کہ ہاں ہاں۔ اب یہ رونے لگی، کیا تم رو کیوں رہی ہو؟ کہ میری آقا زادی زینب نے کہا تھا خبردار قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہ جانا۔ اچھا سنو، اب تم نے دیکھ ہی لیا تو ایک کام کرو گا، کیا ہوا؟ کہ وہ بچی چھوٹی ہے مگر وہ بھوکی اور پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ کہ اچھا ایک کام کرو، جلدی سے بیوی نے ایک دشت تیار کیا، اس میں کھجوریں رکھی، روٹیاں رکھی، پانی رکھا، کہ لے کے جاؤ اس بچی کے سامنے پیش کر دینا۔ جیسے یہ لے کر کے آیا اور آنے کے بعد بچی کے سامنے پیش کیا، کائنات کی یہ شریف بچی، یتیم بچی ایک مرتبہ اسے دیکھتی ہے، کہتی مجھے کربلا سے اب تک کسی نے ہم پہ رحم نہ کھایا، کہ تم پانی لے کے آئے ہو؟ ہاں ہاں، کا تمہارا بہت بہت شکریہ۔ آواز دیا، بی بی یہ پانی پی لو، یہ کھجور اور روٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ اس بچی نے پانی کی طرف تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، اور کیوں کر دیکھتی؟ جب سے عباس فراب پہ سویا ہے اس نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اللہ اکبر! آواز دیتی ہے، اچھا تم لائے ہو تو یہ بتاؤ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اب یہ بڑا بے چین ہوا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، کہ وہاں سے واپس روتا ہوا آیا، ہاتھ میں ٹچ تھا، بی بی نے لیا۔ شیریں پوچھتی کیا ہوا، تم نے اس بچی کو پانی دیا نہیں؟ رونے لگا کہ آج تک ایسے قیدی نہیں دیکھے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ وہ بچی ایک سوال کرتی تھی جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کہ وہ کیا؟ کہ پوچھتی تھی کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شیریں کے ہاتھ سے بطش چھوٹ گیا، کمر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی، ایک چیخ نکلی، واہ غربتا! زینب کی تعلیم یافتہ ہے نا، رونے لگی، جلدی جلدی پردے میں ملبوس کیا، کیا ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ کہ کائنات میں ایک ہی گھر ہے جو سوال کر سکتا ہے۔ بھاگی بھی جلدی سے بازار میں آئی۔ اب جب بازار میں پہنچی تو ایک قیدی کو دیکھا جو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں اسیر تھا، اس پہ نظر پڑی، اس کے قریب گئی اور جا کے پوچھتی ہے قیدی کہاں کے رہنے والے ہو؟ یہ کچھ بولا نہیں، اس نے اشارہ کیا، یہ بی بی پردے والیوں کی طرف جانے لگی۔ ایک مرتبہ وہ بی بی جو اسے پہچان رہی تھی، سفید چاندی جیسے بالوں والی ضعیفہ کے پیچھے سر چھپا لیا، آواز دیا اما فضہ شیریں آ رہی ہے۔ خدا ان آوازوں کے رحمت نازل کرے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی استقبال کرتے ہیں۔ اما
شیریں قریب آئی، اس بی بی کے بیٹھ گئے، آواز دیا بی بی سلام ہو تم پر، کہاں کے رہنے والی ہو؟ یہ خاموش ہے، کبھی بھی تم نے بتایا نہیں رہنے والے کہاں کے ہو؟ یہ بی بی کہتی ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ آواز دیا بی بی مدینہ، میرے آقا رہتے ہیں، میری آقا ذاتی رہتی ہے۔ زینب نے آہستہ سے جن بالوں سے پردہ کیا ہوا تھا اپنے بالوں کو ہٹایا کہ شیریں پہچانا نہیں۔ ارے شیریں تڑپ گئی، آواز آقا ذاتی آپ بازاروں میں ہیں، بی بی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچھ بولی نہیں۔ شیریں کو وعدہ حسین کا یاد آیا، ایک مرتبہ حسرت سے دیکھنا شروع کیا، نیزے پہ حسین کا سر تھا، قریب آئی مولا گھر کو تیار کیا تھا مگر یہ نہ پتا تھا ایسے آؤ گے۔ وہ اکبر کا سر، وہ قاسم کا سر، لو انہی کے جنازے آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو گے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ لو وہ مہمان آ رہے ہیں جن سے وعدہ کیا گیا تھا۔ خدا گھروں کو سلامت رکھے، جوان رو رہے ہیں، خدا کرے بہنیں سلامت رہیں، خدا کرے بہنیں سلامت رہیں۔ لو مسلم کے بیٹوں کے وہ سامنے جنازے آ گئے، یتیمان مسلم کا، اے مسلم کے یتیموں تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں تمہارا سر نو کے نیزہ پر۔ آج ان کا دسواں ہے، ماتم کیجئے، سر سینہ پیٹئے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کے جنازے آ گئے، آج ان غریبوں کا دسواں ہے۔ آج کوئی جوان مسکرائے گا نہیں، آج کوئی جوان مسکرائے گا نہیں، جب ایک دوسرے سے ملنا تو کہنا آج اکبر کا دسواں ہے، آج حسین کے بشیر کا دسواں ہے، آج قاسم کا دسواں ہے، آج اون محمد کا ماتم ہے۔ رونے والوں یہ دو جنازے آپ کے درمیان سے گزر گئے، یہ کس کے ہیں؟ یتیمان مسلم کے ہیں۔ کاش وقت ہوتا تو میں ان غریبوں کے مصائب پڑھتا، ان پہ کیا مصیبتیں گزری ہیں۔ لیجئے اب آپ کے درمیان ان کے جنازے آ رہے ہیں کہ جن کے بابا کو جب پتہ چلا تھا کہ کربلا برپا ہوگی تو زخمی ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا معبود مجھے بھی سرخرو کر دے، حسین غری عالم غربت میں شہید کیا جائے گا۔ ہاں ہاں میں عقیل کی بات کر رہا ہوں، عقیل کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں، تابوت آ رہے ہیں۔ اللہ جعفر ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل، عبد الرحمن بن سعید بن عقیل، اللہ ذرا دیکھو تابوت، دیکھو کتنے تابوت ہیں آپ کے سامنے۔ یہ عقیل کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ اے عقیل بیٹوں نے سرخرو کر دیا، غریب زہرا کے قدموں پہ جان قربان کر دیا۔ لیجئے یہ نونہالان عقیل کے جنازے آ رہے ہیں۔ دیکھا ہے کسی گھر سے ایسا جنازہ؟ آج ایک کا دسواں ہوتا تو ہم کچھ نہ کہتے، مگر کربلا کے پیاسوں کا دسواں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اے بچوں آہستہ آہستہ لے کے گزرنا، اس لیے کہ لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ یہ پیاسوں کی میتیں ہیں، یہ پیاسوں کے تابوت ہیں۔ ہاں ہاں اور دنیا والوں یہ 18 تابوت بنی ہاشم کے آ رہے ہیں جو بڑی شان سے زینب کو لے کے مدینے سے آئے تھے، مگر مقتل آباد کر دیا۔ علی کی بیٹی پہ مخناؤ چادر بھائیوں کو چھوڑ کے روتی ہوئی جا رہی ہے۔ لیجئے نونہالان عقیل کے تابوت آپ کے درمیان آ رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں، آپ پرسہ دے رہے ہیں۔ رونے والوں اس تابوت کا استقبال کیجئے، لے جاؤ اس تابوت کو، وہ جو غازی کا تابوت ہے اس کے قریب رکھ دو، جاؤ زیارت کر لینا جا کر کے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے یہ اتنا بڑا تابوت جسے دیکھ رہے ہیں نا، کہ آپ نے کہیں اور جلوس میں دیکھا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ سنجھولی کے منتظمین خدا کرے یہ جو بہنیں ہیں تمہاری، تمہارے بھائی سلامت رہیں، تمہارے پردیسی بھائی سلامت رہیں۔ یہ زینب کا زخم ہے جو رو کے کہتی تھی میرے بھائیا کا قد بڑا تھا، تربت چھوٹی ہے۔ آج یہ تابوت آپ کے سامنے ہے بی بی، تیرے ارمانوں کا تابوت ہے۔ اللہ اکبر۔ جانا سلام کرنا غازی کو۔ لیجئے بالکل خاموش ہو جائیے،
کوئی گریہ نہیں کرے گا، بالکل چپ رہیے اور سنیے۔ کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے مجھے ام البنین کہہ کے نہ بلاؤ، مجھے ام البنین کہہ کے نہ بلاؤ۔ ہاں کائنات نے بڑی مائیں دیکھی ہیں، لیکن ام البنین جیسی ماں شاید کسی نے دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی کی دہلیز پہ آئی تھی تو فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے، آنکھیں نم تھیں، آواز دیا تھا بچوں مجھے ماں کہہ کے نہ بلانا، میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں۔ بچوں کو سلیقہ سکھایا تھا، خبردار زینب بہن نہیں، زینب شہزادی ہے، حسین بھائی نہیں، حسین آقا ہے۔ ارے جس ماں نے بچوں کو بھیجا تھا تو یہ کہا تھا حسین کی نصرت میں اگر کمی رہ گئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی۔ لو بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، حسین مارے گئے، میری طرف دیکھیے گا، اس کے بعد تابوت آئے گا۔ اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، حسین مارے گئے۔ بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا ایک معظمہ، ایک بی بی، ایک خاتون، چہرے پر روب و جلال تھا، عصا کا سہارا تھا، ایک چھوٹے سے بچے کا ساتھ لیے ہوئے۔ بشیر چپ ہو جا، کیا کہہ رہا ہے؟ حسین مارے گئے۔ اس سے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کہ تمہیں پتا نہیں؟ کہ نہیں، یہ عباس کی ماں ہے ام البنین۔ خاموش ہو گیا۔ کہتا تو کیا اعلان کر رہا؟ حسین مارے گئے؟ کہ جی بی بی حسین مارے گئے۔ کہا حسین مارے گئے؟ کس نے کہا تجھ سے؟ کہ تجھے پتا نہیں نا کہ میرے بچے حسین کے ساتھ ہیں؟ اللہ، اس ماں کو اپنے بچوں پہ کتنا یقین ہے۔ آواز یہ بی بی مارے گئے حسین۔ کہ تجھے کس نے بتایا؟ کہ بیرون مدینہ علی بن الحسین رکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اعلان کر دو۔ اب یقین آ گیا، میری طرف دیکھیے گا، کچھ بولی نہیں۔ یہ روب و جلال جس کے چہرے پہ تھا، ایک مرتبہ اس نے نجف کا رخ کیا، آواز دیا سنا علی کچھ آپ نے؟ حسین مارے گئے۔ کہنا کیا چاہتی بی بی؟ کہ لگتا ہے بچوں نے وفا نہ کی، بچوں نے وفا نہ کی۔ کہ بی بی ایسا نہیں ہے، آپ کے بیٹوں پر قیامت تک وفا ناز کرے گی۔ کہ اچھا یہ بتاؤ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے؟ کہ بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے۔ انصاف سے بتاؤ، یہاں مائیں موجود ہے، کسی کے بچے پردیس میں مارے جائے تو ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ ماں کے چہرے پہ اطمینان نظر آیا۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کی، آواز دیا علی راضی ہو؟ عصا پکڑا، بقی میں آئی، آہستہ سے بنت رسول کی تربت کے پائتی بیٹھ گئے۔ آواز دیا بی بی میرے بچوں سے راضی ہو؟ ناگاہ قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ اے ام البنین میں نے تمہارے بچوں کو آواز اعلیٰ تش پہ تڑپتے دیکھا۔ ام البنین تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ جب تک تیرے بچے سلامت تھے لائنوں میں ہمت نہ تھی جو خیموں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے، مگر ان کے بعد خیموں کو آگ لگائی گئی، حسین کو ستایا گیا۔ اللہ اکبر! اے رونے والوں، یہ ماں ہے جس نے بچوں کو سلیقہ سکھایا تھا، حسین آقا ہے، اس کا منظر پیش کروں آپ کے سامنے۔ اب عالم یہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب ان بھائیوں میں عباس جب بازو کٹ گئے تو حسین بازو اٹھائے ہوئے، ارے جو انگلیاں پکڑ کے عباس چلا تھا، روتے ہوئے حسین آئے فرات کے ساحل پر، عباس کا سر زانوں پہ رکھا، میری طرف دیکھنا، عباس کا سر زانوں پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کیا دیکھا؟ آنکھوں میں تیر لگا، خون بھرا ہوا، عزیزوں سر پہ گرز لگی ہوئی، بازو کٹا ہوا، خون کو صاف کیا۔ غازی نے آنکھیں کھولی، حسین سے آنکھوں میں کہا مولا یاد ہے 4 شعبان جب میں آیا تھا تو آنکھیں اسی آغوش میں کھولی تھی، آج جا رہا ہوں تو زیارت کرتے ہوئے حسین نے آواز دیا عباس میرے بھائیا، ارے بھائی بھائی کے رشتوں پہ ناز کرے گا، کائنات نے ایسا بھائی نہ دیکھا۔ اے عباس مجھے بھی تم سے کچھ کہنا ہے کہ آقا حکم کرے، آقا حکم کرے۔ آواز دیا عباس یہ کان سننے کو ترس گئے، تم نے کبھی بھائی کہہ کے نہ بلایا، عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ غازی کچھ بولا نہیں، آواز دیا عباس تجھ سے حسین کہہ رہا ہے، عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ غازی کچھ بولا نہیں، پھر حسین کہتے ہیں عباس تجھ سے حسین کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ روتے ہوئے غازی نے مدینے کا رخ کیا، آواز دی ہوگی اماں ام البنین ناراض ہو جائے گی،
ابھی غازی یہ کہنا چاہتا تھا، کانوں میں کیا آواز آئی، اے عباس کیوں نہیں بھائی کہہ دیتا، کیا میں تیری ماں فاطمہ نہیں ہوں؟ ہاں یہی حق گریہ ہے۔ لوسی بی بی ام البنین کے بیٹوں کی آپ کے سامنے میتیں آ رہی ہیں۔ اے ام البنین کے شیروں تم پہ سلام، اے ام البنین کے فرزندوں تم پہ سلام۔ اے بی بی تیرے بچوں کی لاشیں آ رہی ہیں، یہ تابوت کی ہوگی۔ زینب نے رخصت کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، نہ کربلا میں روئی، نہ بازاروں میں روئی، نہ شام میں روئی، لوٹ کے آئی مدینے میں بھی نہیں روئی۔ ہاں آئی تو سب سے پہلے نانا رسول کے روضے پہ ایسے گئی جیسے اکبر کی میت پہ حسین گئے تھے۔ آواز دیا نانا، بچ گئی شریعت، دونوں ہاتھوں کے در پہ رکھا، آواز دیا نانا، باغی کی ضعیف بہن زینب آئی ہے۔ ارے کیا سنا آپ نے، مصاحف پڑھ دیا میں نے، ارے کیسی قیامت ہے۔ نانا زینب آئی ہے۔ زینب ماتم نہیں کرتی اپنے آن محمد کا، بس ایک مرتبہ عبداللہ آئے، آواز دیا بی بی آؤ گھر چلو، بی بی گھر چلو۔ زینب نے حسرت سے شوہر کی طرف دیکھا، کہا گھر جا کے کیا کر رہی ہے، کہ بی بی آؤ گھر چلو۔ جیسے ہی زینب گھر میں داخل ہوئی، آخرکار زینب بھی تو ایک ماں ہے نا، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، ویران آنگن دیکھا، وہ بچے جو ماں کو سلام کرتے تھے وہ بچے نظر نہ آئے، تو ایک مرتبہ زینب نے کربلا کا رخ کیا، آواز دیا اے اون محمد، شاید بچوں کی آواز آئی ہو، اماں راضی تو ہو اپنے بچوں سے۔ ارے زینب نے کہا ہوگا اے اون محمد تمہاری یاد آ رہی ہے، لوز بی بی کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں، اون محمد تم پہ ماتم کرنے کے لیے سوگوار آئے ہیں، تمہارے تابوت کا استقبال کرنے کے لیے یہ بہنیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اے اون محمد ماں کے پشت پہ تازیانوں کے نشان ہے، کلیجے پہ داغ ہے۔ اے اون محمد ہائے زینب نے فرش آزاد دے دی، اے شہزادوں زمانہ تمہیں سلام کر رہا ہے۔ زینب کے اون محمد کے تابوت، کاش وقت ہوتا تو میں ان غریبوں کے مسائل پڑھتا، مگر ہاں لیجئے آپ کے درمیان سے اون محمد کے تابوت گزر رہے ہیں، آپ ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹئے اور پرسا دیجئے۔ اب ہاں اون محمد کے تابوت آ گئے، مگر اس وقت قیامت برپا ہوگی، اس لیے کہ اعلان تھا 18 بنی ہاشم کے تابوت آئیں گے، لیکن تابوت صرف 17 آئیں گے، بلکہ کہوں 16 آئیں گے۔ ایک کا جھولا آئے گا وہی جنازہ ہوگا، ایک کا تابوت نہیں آئے گا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب بازو کٹ گئے تھے، آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا، تو اپنے غریب بھائی حسین سے کہا تھا آقا میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا، میں بچوں سے شرمندہ ہوں۔ علم آیا تھا، علم آئے گا، ٹھہر جائیے ابھی نہیں آئے گا۔ ماتم کرنا غازی کا ماتم ہے، عباس غازی کا ماتم ہے۔ میری طرف دیکھو، آپ کو پتا ہے جسے کربلا کے لیے مانگا گیا، ایک فقرہ کہوں گا، اسی پہ مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کرو گے۔ ذرا دیکھنا تابوت نہیں آ رہا، علم آ رہا ہے۔ تاریخ 3 محرم کربلا، خیمے ہٹ رہے ہیں، روتا ہوا غازی ہے، مگر اس کے قبل تلوار، خط، بفرا ہوا علی کا شیر۔ حسین زینب کے پاس آئے، بہن شیر ترائی پہ بفر گیا ہے، کہ بھئیا وہ آپ کا عباس ہے؟ کہا ہاں بہن، ہر دفعہ یہ کہہ کے روک دیا عباس ابھی نہیں کربلا۔ بی بی شیر بفر گیا ہے، زینب بتاؤ کیا کہہ کے روکوں عباس کو؟ زینب نے کیا کہا مجھے نہیں پتا، مگر غازی نے اطاعت امام کا سلیقہ سکھایا ہے۔ حسین کو آتا ہوا دیکھا، غازی سمجھ گیا کہ آقا کا ارادہ ہے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ روتا ہوا غازی کہتا آقا کیا خیمے ہٹنے ہیں؟ آواز دیا ہاں عباس، ذرا سوچو، روتا ہوا عباس خیمے ہٹا رہا تھا۔ بھائی نے بھائی کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک فقرہ کہا تھا، عباس جملہ سننا، اگر آپ نے شاید سن لیا تو یقین جانو آج علم کا ایسے استقبال ہوگا جو استقبال ہونے کا حق ہے، ایک مرثیہ ہے حسین کا، ذرا سننا۔ آواز دیا عباس میرے شیر، آقا کی طرف دیکھا روتا ہوا غازی، آواز دیا عباس
کیا ترائی بہت پسند ہے؟ عباس کیا ترائی بہت پسند ہے؟ تو ٹھیک ہے میرے شیر، تم ترائی پہ رہ لینا، یاد دلاؤں علم لے کے روتا ہوا بھائی آ رہا تھا، بھائی ترائی پہ تھا۔ ارے یہی وجہ تھی، جلتے ہوئے خیمے سے بچہ نکلا، عباس کے قریب جا کے کہتا تھا عباس اٹھو چادر چھن رہی ہے۔ سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگ رہے ہیں، لوزی غازی کا علم آ رہا ہے۔ غازی ترائی پہ سو گئے، بہنیں یاد کر رہی ہے، غازی تم نے ترائی آباد کر لیا، زینب ماتم کر رہی ہے۔ ارے کیا عظیم الشان علم ہے، آج 1400 سال کے بعد تمہارے درمیان آیا ہے تو تمہارا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ وہ سوکھا ہوا مشکیزہ لیے بچوں کا انتظار رہ گیا۔ خدا کرے کسی کی امید ایسے نہ ٹوٹے جیسے خیمے پہ پیاسے بچوں کی۔ غازی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، غازی تم نے ترائی آباد کر لیا، ارے خیمے کے پیاسے بچے ہیں، مگر ہاں اتنا کہوں کہ غازی تمہارے بازو کٹنے کے بعد شاید بچوں نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے عباس سلامت رہے، مگر غازی تم بازو کٹا کے سو گئے۔ علم اٹھانے والوں خدا کرے تمہارا سایہ تمہارے سر پہ، تمہارے بھائیوں کا، بہنوں کا، باپ کا سلامت رہے۔ ہاں تم غازی کا علم اٹھائے ہوئے سوگواروں کو زیارت کرا رہے ہو نا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اس موقع پہ میں اپنی زندگی کا پسندیدہ شعر جو مصائب کا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بی بی زینب آؤ بی بی، غازی کا علم آیا ہے۔ بی بی کے جواب آئے گا، زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ اے بی بی تمہارے بھیا کا علم ہے، تمہارے علمدار کا علم ہے، تمہاری طاقت کا ماتم ہے۔ بی بی یہ سوگوار علم کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہاں سوگواران امام مظلوم کربلا، غازی کا علم آ گیا، لیجئے آمادہ ہو جائیے۔ اب آپ کے درمیان جوانوں آگے آؤ۔ ماتمی دستہ بامبے سے آیا ہے، سلطانپور سے آیا ہے، علماء ذاکرین آئے ہیں، سفر ہوتا ہے، مگر تم جب گھر سے نکلتے ہو تو ماں فوراً پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ تم جب کہتے ہو ماتم کرنے کے لیے کہتی جاؤ خدا حافظ، مگر ماں کو خبر کرنا میں جب تک زندہ ہوں ہر تقریر میں یہ فقرہ کہوں گا کہ جب بھی فرش عزا سے لوٹ کے جایا کرو ماں کے سامنے جا کے سلام کیا کرو اور کہا کرو اماں جس جن کے لیے پالا تھا وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں، جن کی مائیں مر گئی ہیں وہ ماں کی تربت پہ جایا کریں اور جا کے کہا کریں اماں تمہاری یاد بہت آتی ہے، اماں تم فرش عزا پہ لے کے جاتی تھی، تم سلیقہ سکھاتی تھی، تم نے مہتم کا سلیقہ سکھایا۔ دیکھیں میری اپنی مجبوری یہ ہے کہ میں رو نہیں سکتا، عزیزوں آپ کے سامنے ایک قیامت کا منظر ہے، آپ کے سامنے اس غریب کا تابوت آ رہا ہے جو ضعیف باپ نے جوان کی میت اکیلے اٹھائی تھی۔ سمجھ گئے نا، حسین کے اکبر کا لاش آنے والا ہے، حسین کے اکبر کی میت آنے والی ہے، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو گے، مگر ہاں ہر بیٹا یہ چاہتا ہے کہ ماں سے زخم چھپایا جائے۔ تو سوچو جب تمہاری کیفیت یہ ہے تو اس پیاسے اکبر کی کیفیت کیا ہوگی؟ میری طرف دیکھنا، روتا ہوا اکبر خیمے سے جا رہا تھا، خیمے سے رخصت ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ زینب خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اکبر دوڑا ہوا بابا کے پاس آیا، گھوڑے کو الٹایا، واپس کیا اپنے رہوار کو، اپنے غریب بابا کے قریب آیا۔ جوانوں تمہیں واسطہ ہے، غور سے سننا یہ فقرہ۔ قریب آیا اور قریب آ کر کے بابا کے کانوں میں آہستہ سے کچھ کہا۔ کائنات کا صابر آقا چیخ مار کے رویا۔ زینب منظر کو دیکھ رہی تھی۔ حسین جب خیمے پہ آئے تو بہن نے بھائی کو بلایا اور آواز دیا، بھیا حسین تمہیں اماں کی غربت کا واسطہ، اتنا بتاؤ جسے میں نے 18 سال پالا ہے وہ اکبر تمہارے کانوں میں کیا کہتا تھا کہ تم جیسا صابر رویا ہے۔ آواز دیا، بہن یہ کربلا ہے، ترتیب بدل گئی ہے، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے۔ میرا اکبر مرنے جا رہا تھا، مجھ سے وصیت کرتا تھا۔ کبھی بھی پوچھتی ہے کیا کہتا تھا اکبر؟ کہا اے زینب، اکبر کہتا تھا بابا اگر میں آ
نہ سکوں، بابا میرے مرنے کی خبر میری ماں کو فوراً نہ بتانا، میری ماں مر جائے گی، اے بابا میرے زخموں کو میری ماں کو نہ دکھانا، اے اکبر ارے کیا کیا جائے، نو کے نیزہ پہ سر تھا، ماں کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے، لوگوں دیکھو اکبر کی میت آ رہی ہے، کرو استقبال، سرو سینہ پیٹو، اے اکبر شکرا انتظار کر رہی ہے، غریب باپ ٹھوکریں کھا رہا ہے، ماں کو نظر کچھ بھی نہیں آتا، سکینہ انتظار کر رہی ہے، تمہارا تابوت اٹھ رہا ہے، شکرا سامان سفر لیے بیٹھی ہے، اکبر آتا ہوگا، بابا کے پاس جاؤں گی اور کہوں گی بابا کہیں بیٹی کو ایسے بھولا جاتا ہے، اللہ اکبر تم نہ جا سکے، شکرا نہ آ سکی، اکبر کی آواز آئے گی، کیا کروں، موت نے مجبور کر دیا، میری بہن کا انتظار رہ گیا، لو سوگواروں اکبر کا تابوت کہ تم نے زیارت کر لی، ایک فطرہ میں دیکھ رہا ہوں، بچے رو رہے ہیں، جوان گریہ کر رہے ہیں، خدا کرے کبھی کسی بھائی کے سامنے بھائی کی میت نہ آئے، خدا کرے کبھی کسی بوڑھے باپ کو جوان کی میت اٹھانی نہ پڑے، حسین اکیلا میت اٹھا رہے تھے، میری طرف دیکھنا، ایک فطرہ اور اجازت چاہتا ہوں، کوئی بھی ماتمی دستہ اپنے حصے سے نوحے کا ایک بل کم کر دے گا، مگر مجھے آج یہ فطرہ پڑھ لینے دے جو میں شہید کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہیں نا، اکبر جب حسین اکبر سینے پہ برچھی کھا چکا تھا، حسین ایسے جاتے تھے جیسے کوئی بچہ کونی ہو چلتے ہوئے، اکبر میرے لال اکبر، میرے بیٹے اکبر کہاں ہو اکبر، بابا کی آواز آتی تھی، آواز اکبر، آواز جو میں تمہاری آواز کے سہارے پہنچوں گا، اکبر کے قریب حسین پہنچے، میری طرف دیکھنا، جیسے پہنچے اکبر نے ایک ہاتھ زخم پہ رکھا، ایک ہاتھ سے بابا کو سلام کیا، حسین وہیں ٹھہر گئے، آواز اکبر کیا ترتیب بدل گئی، بیٹا تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، اکبر کیسے بتائے بابا سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے، حسین نے دیکھا اکبر کے چہرے پہ خون کی چھینٹیں تھی، آواز جی میرے لال تمہارے چہرے پہ یہ خون کی چھینٹیں کیسے ہیں، اب اکبر کیسے بتائے کہ سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے، ایک بار تو اکبر نے کہا بابا ذرا قریب آؤ بابا ذرا قریب آؤ بابا، جب ایک فقرہ ہے جیسے حسین قریب پہنچے، اکبر نے غور سے اپنے غریب بابا کو دیکھا، آواز دیا بابا اتنا بتاؤ بیٹے کے حق کا واسطہ، اتنا بتاؤ بابا کہاں ٹھوکریں کھاتے ہوئے آئے ہو بابا، چہرے پہ اتنی خاک کیسے لگی ہوئی ہے بابا، ارے حسین کا اکبر رونے لگا، اے اکبر اس وقت کیا ہوگا جب میت اکیلے بوڑھا باپ لے کے جائے گا، اللہ اکبر، ہاں یہی حق گریہ ہے، آپ پرسہ دے رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، فقط دو شہید جن کے تابوت کی زیارت کرنا ہے، اور اس کے بعد پورے دن نوح و ماتم ہوگا، علماء و ذاکرین بیان کریں گے، لو کر لیا ماتم اکبر کا، اب بتاؤ اس شہید کا کیا کریں جس کی عمر فقط 6 مہینہ آیا، صرف 6 مہینہ، کوئی بہن مر نہ چاہے، سب کے تابوت آئے ہیں، اس کا چھوٹا سا جھولا آئے گا، شاید اپنے زبان بے زبانی میں کہہ رہا ہوگا میں بابا کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچانے والا اصغر ہوں، زمانہ سوال کرے گا اور پوچھے گا۔ عزیزوں میں نے کل بنارس 72 تابوت میں غازی پور میں ایک منظر پیش کیا ہے، اس شہید کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اسی پہ آپ کے سامنے جھولا آ جائے گا۔ ایران کا واقعہ ہے، ایک بزنس مین، ایک تاجر جس کے لیے کہا جاتا ہے، علماء نے اسے بیان بھی کیا ہے، میں نے سنا بھی ہے کہ وہ رات کا اندھیرا تھا، اپنے فیملی کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے، ذرا حسین کی مظلومیت کو سننا اور پھر شہید کو سلام کر لینا، اپنے آنسوؤں کو خراب بنا دینا۔ عزیزوں وہ کہتا ہے کہ رات میں سفر کر رہا تھا، فیملی ساتھ میں تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ سفر طے کر رہا تھا کہ اچانک سے ایسی جگہ جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، -ڈگری میں ٹیمپریچر تھا، اور اچانک سے اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اس نے بہت کوشش کی
کہ کسی صورت سے گاڑی سٹارٹ ہو جائے، کبھی بچوں کو تسلی دیتا، کبھی سہارا دیتا، کبھی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا۔ جب بہت دیر تک گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تو اندر کے گاڑی کا جو ٹیمپریچر تھا نا، بلوور گرمی، وہ کم ہونے لگی، -ڈگری میں ٹیمپریچر تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بچی تھی۔ اب یہ پریشان کرے تو کیا کرے، ہر ایک کو اشارہ کرتا تھا، ہر گزرنے والی گاڑی کو، مگر کوئی گاڑی نہیں رکتی تھی، ہر گاڑی چلی جاتی تھی۔ آخر کار تھکا ماندہ، تھکا ہارا، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، رو کے کہتا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا پریشان نہ ہو، کیا کرو گی؟ کہ یہ جو بچہ میری آغوش میں ہے، اسے اپنی آغوش میں لو۔ اس نے اپنی آغوش میں لیا، شاہراہ پہ آ گیا۔ جیسے ہی بچے کو لے کے شاہراہ پہ آیا، جتنی گاڑیاں تھیں سب رکنے لگی۔ کوئی کمبل لے کے آیا، کوئی دودھ لے کے آیا، کوئی مدد کرنے کے لیے آیا، کوئی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ آخرکار اس کی مدد ہو گئی، اس نے گاڑی سٹارٹ کیا، سلامتی کے ساتھ لوٹ کے اپنے گھر چلا گیا۔ جب اپنے گھر پہنچا، اس کو ایک مرتبہ تنہائی میں رات میں رونے کی آواز ہے۔ اس کی بیوی بڑا پریشان ہوئی کہ کون رو رہا ہے، پہچاننے میں دیر نہ لگی، اس کا اپنا شوہر رو رہا تھا۔ وہ جب گئی تو پوچھا تم اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہو؟ کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہ انصاف کیسا؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اتنی بڑی مصیبت سے ہم نکل کے باہر آ گئے، لوگوں نے مدد کیا، آج یہ بچہ نہ ہوتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ یہ سوچ رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ کہہ کر کے رونے لگا، ہائے غریب زہرا، ہائے حسین، کیا ہوا؟ کہ تم نے غور نہ کیا، ایک بچے کو میں لے کے کھڑا ہوا، مدد کے لیے لوگ اتنے دوڑے، وہاں حسین 6 مہینے کے بچے کو اپنی آغوش میں لیے پانی مانگ رہے تھے، ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، خون میں نہایا بچہ تھا۔ ذرا دیکھو نا، وہ گہوارہ آ رہا ہے جو اپنے بابا کی مظلومیت کو زمانے کو بتا رہا ہے، اے بابا، کائنات نے ایسا غریب نہ دیکھا۔ حسین آنسوؤں سے تربت کو تر کر رہے تھے اور آواز دیتے تھے، میرے لال مجھے معاف کر دینا، میں تجھے پانی نہ پلا سکا۔ میرے لال اصغر، ہائے رباب کے بے شیر کا گہوارہ آ رہا ہے۔ وہ ماں جو جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں اپنے دامن میں رکھے ہوئے رات کی تاریکی میں روتی تھی، اے رباب، بی بی تیرا مقدر، بی بی تیری ایک بچی کربلائی، اس کے کانوں کے بندے کھینچے گئے، تیرا اصغر جس کا گہوارہ جلا دیا گیا۔ ہائے وہ بندے، وہ گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں لیے رباب روتی رہی۔ ارباب اعزاز، آخرکار دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھنے والی اس مظلوم کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آواز دیتی تھی، میرے لال اصغر تو کم سن تھا، نہر کیا گیا۔ لیجئے سوگواران امام مظلوم کربلا، 17 جنازوں کی آپ نے زیارت کر لیا۔ اب اگر میں کچھ بھی نہ کہوں اور صرف اتنا سے کہہ دوں، لاؤ اس کا جنازہ جسے بدرول نے چکیاں پیس کے مارا ہے، تو شاید یہ سر و سینہ پیٹ کے چیخیں بن ہوں گی، لوگ تڑپ کے آواز دیں گے، ہاں یہ حسین غریب کا جنازہ ہے جس نے اتنے جنازے اکیلے اٹھائے تھے۔ اللہ اکبر، اس مظلوم کا تابوت آ رہا ہے جسے قدم قدم پر رلایا گیا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں، اگر کوئی انسان پریشانی میں ہو، اس سے کچھ نہ کہا جائے، صرف اتنا کہا جائے، بھائی کیا ہوا، تو اس کے زخموں کا مرہم ہو جاتا ہے۔ حسین نے میتیں اکیلے اٹھائیں، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ لو سوگواران امام مظلوم کربلا، آج 19 محرم کو اس بستی میں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہے۔ جاؤ، منتظمین کی کوشش ہوگی جلدی جلدی انجمن ہائے ماتمی اور دور دراز سے آئے ہوئے مومنین جو رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں، گریے کا سامان کیا جائے، انجمن نوحہ ماتم کریں، علماء و ذاکرین فضائل اور مصائب بیان کریں۔ لیکن ان سب کی کوشش ہے، معافی کے ساتھ موسم خراب رہا، مگر اے میری پردہ بہنوں، شام ہوتے ہوتے گھر چلی جانا، اس لیے کہ تمہاری آغوش میں بچیاں ہیں، وہ شام جب ہوگی تو گھبرا جائیں گی، شام جب ہوگی تو تم سے لپٹ جائیں گی، اماں گھر چلو، اماں گھر چلو۔ ہاں اگر باپ مل جائے تو تھوڑی سی راحت مل جائے گی، اس لیے کہ باپ طاقت ہوتا ہے بچیوں کی، باپ کی آغوش میں آ جائے تو پھر کیا اندھیرا، کیسا موسم، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ باپ کا سایہ بیٹیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہ اس فطرت
کو محسوس کرے. نہیں پڑھتا میں اس غریب کے مصائب, نہیں پڑھتا رخصت, نہیں پڑھتا شہادت, مگر آج کے بیچ کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں. میں نے بہت جگہ پڑھا ہے مگر میں کہتا ہوں کربلا احساس کا نام ہے, مقتل, شہادت, روایت نہ, یہ نہ ڈھونڈا کرو, یہ دیکھا کرو حسین پہ گزری کیا ہے. اللہ, کسی ایک کا بیٹا اگر خون میں نہا جائے تو وہ باپ ایک بیٹے کا زخم برداشت نہیں کر پاتا. ایک بوڑھا باپ کربلا میں میتیں اٹھا رہا تھا, بیٹی رو رہی تھی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا, بس 2 سے 4 منٹ تابوت آئے گا. عزیزوں مجھے نہیں پتا یہاں پہ ہوں گے موضع نکام الدین پور, سرائے میر, اعظم گڑھ, جہاں کا ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں اور اس وقت یہی پڑھ کے تابوت کی گزارش کروں گا. سرائے میر میں 15 محرم کا جلوس اٹھ رہا تھا, 2 حصوں میں بستی بٹی ہوئی ہے. ایک شہید بھائی اس طرف ہے, آپ ادھر سے گزرے ہیں, ایک دوسری طرف. اب پہلے 13 محرم کو ہوتا تھا, اب وہ 15 محرم کو ہوتا ہے. بچے بڑے خلوص کے ساتھ عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کرتے ہیں. سب باہر رہتے ہیں مگر محرم میں آ جاتے ہیں, ایک ایک سے ہاتھ جوڑتے ہیں, میری بستی آ جانا, میری بستی آ جانا. جلوس عزا کا اہتمام ہے. اللہ اکبر, جلوس اٹھ رہا تھا. مجھے وہ عزت دیتے ہیں اور کہتے ہیں آ کے مصائب پڑھ دینا. میں ہر سال مصائب پڑھتا تھا, لیکن ایک سال میں تنبا سے لوٹا تو جب شام ہوئی تو میں اسی وقت پہنچا جب مجھے تقریر کرنی تھی. تو بچوں نے حلقہ بنایا, مجھ سے کہنے لگے کہ آپ آ گئے, اچھا ہوا, بہت بہت شکریہ. سنیے, اس سال ہم لوگوں نے ایک تابوت رکھا ہے. کس کا ہے؟ کہ حسین ابن علی کا. زینب کے ماں جائے حسین ابن علی کا. اللہ اکبر, کہ تابوت کے مصائب پڑھ دینا. اب اچانک سے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے فوراً تقریر کرنی ہے, میں مصائب کیا پڑھوں. میں آپ سے کہتا ہوں جب بھی جلوسوں میں باوضو آیا کرو. میں وضو کرنے کے لیے مسجد میں گیا, مجھے تقریر کرنی تھی. ایک مرتبہ جیسے ہی پہنچا میرے کانوں میں چیخ کی آواز آئی, جو کسی بچی کے چیخ کی آواز تھی. میں فوراً متوجہ ہوا, ارے بچی چیخے کون ہے جو متوجہ نہیں ہوگا؟ یہ کربلا تھوڑی ہے کہ بچی کی چیخ کی آوازیں بلند ہوتی رہی مگر کسی نے نہ سنا. اس بچی کی چیخ کی آواز میرے کانوں میں آئی. میں قریب پہنچا, ڈھونڈ رہا تھا کہاں سے بچی کی آواز آئی ہے, تو دیکھا سامنے چائے کی سبیل لگی تھی. اس سبیل سے کھولتا ہوا پار چائے اس بچی کے ہاتھ پہ گر گئی تھی. تو کھولتی بھی چائے ہاتھ پہ گرے تو تکلیف ہوگی, تو بچی تو روئے گی, اس کی چیخ نکل گئی. مگر معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ تھا متوجہ جو ہوا وہ فوراً چپ ہو گئی. میں سوچ رہا تھا کہ یہ فوراً چپ کیوں ہو گئی. ارے چائے کھولتی بھی گری ہے, اس بچی کو رونا چاہیے تھا, درد ہوگی, تکلیف ہوگی, اذیت ہوگی, مگر یہ بچی چپ کیوں ہوئی. مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کا مرہم اس کے پاس تھا. پتہ ہے کیا ہوا, اس کا بابا اس کے قریب سخت شفقت سے ہاتھ پھیر رہا تھا. اس کا مطلب اگر باپ موجود ہو تو بیٹی کے زخموں کا مرہم ہو جاتا ہے. ارے میں کیسے کہوں, لاؤ اس غریب کا تابوت کہ جس کا سکینہ انتظار کر رہی ہے, لاؤ اس غریب کا تابوت جس کا سغرا انتظار کر رہی ہے, لاؤ اس مظلوم کا جنازہ. جب تابوت نظر آ جائے تو آواز دینا, مولا سکینہ رو رہی ہے, جسے سینے پہ سلاتے تھے سمر نے تماچا